متعلق 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھے ہوئے. پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے. اس کا نام ہے ابراہم. کیا نام ہے؟ سب کہیں گے کیا نام ہے؟ ابراہم. بائبل کیا کہتی ہے؟ ابراہم. نہ ابراہم ہے نہ ابراہیم ہے، بلکہ بائبل مقدس کا جو نام ہے وہ ابراہم ہے. حالانکہ لوگ بندہ ایک ہی ہے، اس کے 2-3 نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ارد گرد ہمارے آس پڑوس میں لوگ عید منا رہے ہیں اور اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اسی یادگاری کے تعلق سے وہ عید ہے وہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں یہ جو قربانی آپ ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہیں یہ گناہوں کی قربانی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم میچ کرتے ہیں، بعض دفعہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے خدا یسوع قربان ہوئے، لیکن یہ اصل میں گناہوں کی قربانی نہیں ہے. یہ ابراہم کی جو قربانی جو اس نے اسحاق کو قربان کرنا چاہا یا لے کر وہ گیا، اس کی یہ یادگیری ہے اور اس کو وہ کرتے ہیں. ہمارے آس پڑوس کے لوگ، ہمارے پڑوسی، خدا ان کو برکت دے، بلیس کرے. آئیں کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں. آج ہم اپنے بائبل مقدس میں دیکھیں گے اس چیز کو کہ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے اس واقعے کے بارے میں. جی پڑھیں 22واں باب اس کی پہلی آیت سے. ان باتوں کے بعد یہ ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا. ہاں جی، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا. سب کہیں گے ابراہم کو آزمایا. ابراہم کو آزمایا. کہیں ابراہم کو آزمایا. ابراہم کو آزمایا. تو یہ عید اصل میں ابراہم کی آزمائش تھی. تو آج سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کو. مسیح جو ہیں خدا کے لوگ جو مسیح کے پیروکار ہیں ان کے اندر میں نے 2 چیزیں دیکھی. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں اس روئے زمین پر رہیں، جب تک زندہ رہیں تب تک ہمیں وہ ساری برکتیں ملیں جو ابراہم کے پاس ہیں. اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ کہتا ہے ابراہم کو اگر ملی ہے تو مجھے ملے. اگر کوئی مالدار نہیں ہے یا کسی بھی طرح سے تو وہ کہتا ہے نہیں، میں جس طرح ابراہم نے ایمان رکھا اسی طرح میں بھی ایمان رکھ کر ان ساری چیزوں کو حاصل کروں. تو جیتے جی ہم ابراہم کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اور مرنے کے بعد ہم ابراہم کی گود میں جانا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی جڑا کوئی مر جائے وہ کی دعا کرتے ہیں، اس کو یہ دعا دی جاتی ہے کہ خدا اس کو باپ ابراہم کی گود میں جگہ دے. لیکن اگر دیکھا جائے بائبل کو تو باپ ابراہم کی برکتیں اور باپ ابراہم کی گود جو بائبل کا تشبیہاً طور پر کہا گیا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ باپ ابراہم بیٹھا اور اس کی بہت ساری بڑی گود ہے اس کے اندر، لیکن یہ خدا نے بات سمجھائی. ابراہم کا ایمان اس قدر اوپر ہے، اونچا ہے کہ اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ایماندار ہیں وہ اس ایمانداروں کے باپ کے پاس جائیں گے جہاں پر ابراہم ایمانداروں کا باپ. تو یہاں پر لکھا ہے ابراہم کو خدا نے آزمایا اور کہا اے ابراہم، اور اس نے کہا میں کیا ہوں؟ میرے ساتھ رہیں، میں کیا ہوں؟ حاضر ہوں. دوسری آیت پڑھیں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے. 2 باتیں کہی گئی. اسحاق کے بارے میں ابراہم کو 2 باتیں بتائی گئی جو خدا کو پتا تھا کہ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ ابراہم کو خدا کہتا ہے اسحاق جو ہے یہ تیرا اکلوتا ہے. اکلوتا تھا یا 2 تھے؟ 2 تھا یا اکلوتا تھا؟ ایک اور بھی اس کا بیٹا تھا ہاجرہ سے، لونڈی سے اسماعیل تھا، لیکن بیٹا اسی کا تھا. لیکن خدا کی نظر میں، خدا کے پلان میں ایک ہی تھا کیونکہ وہ ان کی اپنی پلاننگ تھی. ٹھیک ہے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں نا، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے، اپنے ذہن سے
اور اپنی پلان کر کے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی لیے بہت ساری جگہوں پر کامیاب نہیں رہتے. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے میرے ماں باپ یہ نہیں ہیں، یہ کچھ کامیاب بھی رہتے ہیں. لیکن یہ اصل میں سارا کی پلاننگ تھی کہ اگر ہمارے اولاد نہیں ہو رہی تو کاری پہ گئی تھی. لیکن ابراہیم نے کہا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے، تو اس کے اسماعیل پیدا ہوا. لیکن ان باتوں کے بعد وہ باتیں کیا ہیں، وہ پہلے خدا نے اس کو اسماعیل کو اور ہاجرہ کو ابراہیم سے کہا کہ ان کو تو اپنے گھر سے نکال دیں. ان ساری باتوں کے بعد ابراہیم آزمایا گیا اور ابراہیم سے خدا کہہ رہا ہے کہ اسحاق تیرا اکلوتا بھی ہے اور جس سے تو پیار بھی کرتا ہے، اس کو کیا کر پڑے، ساتھ لے کر اس کو ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا. موریا کے ملک میں جا. کہاں پر جا؟ سب کہیں گے کہاں پر جا؟ موریا. موریا کے ملک میں جا. جی آگے. اور وہاں اسے پہاڑ میں، وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا کیا کر سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. اسحاق کو لے جا، یہاں پر قربانی نہیں کرنی. موریا کا ملک ہے، وہاں پر جا، وہاں پر بھی قربانی نہیں کرنی. وہاں پر پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر قربانی نہیں کرنی. اس پہاڑ پر قربانی کرنی ہے جو میں تجھے دکھاؤں. ہاللیلویا. اور قربانی کیسے کرنی ہے؟ سوختنی قربانی. کون سی قربانی؟ بولے بولے کون سی؟ سوختن لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے جلانا. تو خدا نے کہا تھا اسحاق کو جو تمہیں قربان کرنا ہے اس کو تمہیں سوختنی قربانی کے طور پر قربان کرنا ہے، یعنی اس کو ذبح کرنا ہے اور پھر لکڑیاں لے کر اس کے اوپر رکھ کر اس کو جلا دینا ہے، یعنی اس کا گوشت نہیں کھانا. ایسی قربانی کو سوختنی قربانی کہتے تھے، انگلش میں برنٹ آفرنگ یا برنٹ سیکریفائس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابراہیم آزمایا گیا اور اس کو سوختنی قربانی کے لیے کہا گیا. اور جب یہ اس سے بات چیت ہوئی تو 30 آیت میں لکھا ہے تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا. کب؟ صبح سویرے وہ اٹھا، جو کچھ خدا نے کہا تھا، جو حکم خدا نے دیا تھا وہ حکم پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے کہ وہ حکم پورا کرنے کے لیے جاتا اس نے وہ سارا سامان بھی دیا. اپنے ساتھ اس نے 2 جوان لیے، گدھے لیے اور اس پر لکڑیاں رکھی اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی یعنی موریا کا ملک اس کی طرف وہ چلنا شروع ہو گیا. اور 4 آیت میں لکھا ہے 30 دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، جب اس نے دیکھ لیا کہ موریا کا ملک آ گیا ہے، وہ پہاڑ بھی آ گئے ہیں، تو اس نے جو جوان ساتھ تھے اور جو گدھوں کو لے کر چل رہے تھے ان کو کہا کہ ذرا یہیں پر رکو. ان کو ٹھہرا دیا، ان کو الگ کر دیا اور ان سے کہا میں اور یہ لڑکا دونوں، میں اور یہ لڑکا کہیں دونوں، میں اور یہ لڑکا دونوں کیا کرتے ہیں؟ وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں. کیا کہہ رہا ابراہیم؟ میں اور یہ بیٹا وہاں تک جاتے ہیں اور وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں سجدہ کرنا ہے اور سجدہ کر کر واپس لوٹ آئیں گے. لیکن یہ کرنے کیا جا رہا ہے؟ قربانی. جب اسحاق کی قربانی کر دے گا تو واپس کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن یہاں پر تو یہ کہہ رہا ہے ہم دونوں آئیں گے. کیا اس کو نہیں پتا کہ وہاں پر جا کر اسحاق کو قربان کر دینا؟ یہاں پر کہتا ہے ہم دونوں وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس. اور 6 آیت میں لکھا ہے ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی. کس پر رکھی؟ سب کہیں گے کس پر رکھی؟ اسحاق پر. پہلے یہ لکڑیاں کس پر تھی؟ پہلے گدھے پر تھی، پھر کس پر رکھ دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسحاق جو ہے یہ بچہ نہیں ہے، یہ لڑکا ہے. ایسے ہی نا، یہ کیا ہے؟ لڑکا ہے اور اتنا بڑا لڑکا ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھا سکتا ہے وہ والی جو گدھے پر رکھی ہوئی. اتنی لکڑیاں اٹھا سکتا ہے یہ شخص، یہ لڑکا. اس کا مطلب یہ بڑا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے 17-18 سال کا ہے. وہی لکڑیاں اٹھا کر اس نے اپنے بیٹے پر رکھی اور بیٹے پر رکھنے کے بعد چل پڑا. 7ویں آیت میں لکھا تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا اے باپ.
اس نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا یعنی اسحاق نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ یہ کس نے پوچھا ہے؟ اسحاق نے. کیا پوچھا ہے کہ قربانی کے لیے لکڑیاں بھی ہیں آگ بھی ہے برا کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ لڑکا جو اسحاق ہے ابراہیم کا بیٹا یہ قربانیوں کے بارے میں جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ایک سوختنی قربانی اترانے کے لیے لکڑیوں کے ساتھ ساتھ آگ کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ ہم اس جگہ پر پہنچے جس جگہ پر قربانی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک برے کی بھی ضرورت ہے. اس نے کہا وہ برا کہاں ہے؟ چلتے چلتے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اور باپ سے اس نے یہ سوال کیا. اب آپ بتائیں کہ باپ کو کیا کہنا چاہیے؟ تو بتائے اس کا سوال ہے کہ سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ تو ان کے پاس برا تو واقعی نہیں ہے. یعنی برے سے مراد بھیڑ بکری یا اس کا بچہ جس کو قربان کرنا ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس. اور یہی سوال جو اسحاق نے کیا. اب ابراہیم کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ 8ویں آیت میں لکھا ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے. کس کے واسطے؟ خدا آپ ہی اپنے واسطے کیا کرے گا؟ قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا. دو باتیں. پہلے نوکروں سے کہتا ہے ہم وہاں تک جاتے ہیں سجدہ کریں گے اور واپس لوٹ آئیں گے. پھر اس نے بیٹے سے سوال کیا برا کہاں ہے؟ اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو خدا خود اس جگہ پر جو ہے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر قربانی کے لیے برا جو ہے وہ مہیا کرے گا. وہ دونوں آگے چلتے گئے. سب کہیں آگے چلتے گئے. پھر سے کہیں گے آگے چلتے گئے. پھر سے کہیں کیسے چلتے گئے؟ آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے. ایک دوسرے سے کہیں اس جگہ پہنچے. اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی. کس نے بتائی تھی؟ کس نے بتائی تھی؟ خدا نے بتائی تھی. 3-4 پوائنٹ یاد رکھیے گا آگے بڑھے گی. وہاں لکھا وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. اسحاق کو باندھا اور قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر اس کو رکھا. ہم تو چھوٹے سے بچے کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے. اور یہ 18 سال کا 17-18 سال کا بچہ جو بڑا لڑکا ہے جو لکڑیاں اٹھا سکتا ہے اس کو کیسے باندھا ہوگا ایک بوڑھے بندے نے؟ اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ خود ہی لیٹ گیا. وہاں جا کر اس نے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سمجھا دیا ہوگا کہ بیٹا تو لیٹ جا کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تک برا نہیں آیا نہ آیا تو قربانی جب پکا کے جانی ہے. تیرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہاللیلویا. آگے بڑھتے کیا ہوا؟ ہاللیلویا. 10ویں آیت میں ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. کس کو ذبح کرے؟ اپنے بیٹے کو. میرا بھی کھلوتا ہے. میرا بھی کھلوتا ہے. ایک ہی منڈا ہوئے اگر ایک ہی بیٹا ہو آپ کا بھی ایک ہی ہے. ڈبی کھلوتا ہی ہے نا. میرا بھی 2 کڑیاں ہیں. میری 2 کڑیاں. کھلوتا تھا ڈبی میرا 3. تو اکلوتا جو ہے یہ بڑا کیا کہنا چاہیے بڑا پیارا بھی ہوتا ہے. اس کی فکر بھی ہوتی ہے اور ہر جگہ پر لوگ کہتے بھی. پنجابی میں لوگ کہتے رہے نہیں میرا اسلامی ہے یہ سارے ایک ہی ہم. اب اس کے بعد بھی بائبل کہتی ہے ایک ہی. اور اب یہ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ چھری چلانے لگا ہے. اس کو پہلے لٹا دیا ہے اب اس کو کیا کرنے لگا ہے؟ چھری چلانے لگا ہے. 11ویں آیت میں لکھا ہے تب جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم اے ابراہیم. 2 دفعہ پکارا. فرشتے نے کتنی دفعہ آواز دی؟ 2 دفعہ. لیکن جب حکم دیتا تھا تو 1 دفعہ پکارے. اگر آپ 22ویں باب کی دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر پہلی آیت کے اندر ایک ہی دفعہ کہا ہے اے ابراہیم. لیکن یہاں پر زور سے فرشتے نے آواز دی اے ابراہیم اے ابراہیم. رک جا بھائی تو کیا کام کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے پھر اس نے کہا اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہیں کیا نہ کیا. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا. مینڈا کہتے ہیں بھیڑ کے بچے کو. میل جو بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے جس کے سینگ ہوتے ہیں اس کو مینڈا کہتے ہیں. کہتا ہے مینڈے کو دیکھا
तब अब्राहम ने जाकर मेंढक को देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए। जिसके सींग, अच्छा ये कुर्बानी कहाँ पर कर रहे हैं? पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर ये लकड़ियां लेकर गए हैं, आग लेकर गए हैं, जात क्या है, अब्राहम क्या है, लेकिन ये बकरा कौन ले आया? और जब ये कुर्बान गाह बना रहे थे उस वक्त ये पत्थर चुन रहे होंगे, आगे पीछे जा रहे होंगे, हैं? क्या रहा होगा? पुत्रों पत्थर ले आओ, पत्थर ले आओ। कुर्बान गाह ऐसे बनती है, ऐसे करके, और फिर उसके ऊपर लकड़ियां रखी जाती है, एक खड़ी नहीं होती, खड़ी टाइप बना। अब जब ये बना रहे होंगे तो उस वक्त भी वो पत्थर ढूंढ रहे होंगे, आगे पीछे जा रहे होंगे, लेकिन उस वक्त उनको ये बड़ा नजर नहीं आया। उस वक्त ये मेंढा वहां पर नहीं था। लेकिन जैसे ही खुदा ने छुरी को रोका, जैसे ही खुदा ने अब्राहम को आवाज दी है, वैसे ही जब उसने देखा आगे पीछे कि ठीक है, अगर मैंने इस पर छुरी नहीं चलानी तो मुझे ऐसा लगता है अब्राहम के ज़हन में आया होगा कि कुर्बानी तो करनी है, तो फिर अगर इस पर भी छुरी नहीं चलानी तो फिर क्या करना है। लेकिन जैसे ही उसने उसके दिल में ये सवाल आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो उसने देखा आगे पीछे, जब देखा तो उसका ईमान ये था। उसने पीछे इसलिए देखा, या आगे पीछे निगाह इसलिए की क्योंकि उसका ईमान ही शुरू से ये था। वो शुरू से नौकरों को भी यही कहता हुआ आया कि मैं और लड़का दोनों वहां पर जाते हैं। मैसेज अब शुरू हुआ है, मैंने भी पहले आपको तफसील बताई। पहले उसने कहा नौकरों से कि तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं और लड़का वहां पर जाते हैं। फिर अपने बेटे से कहता है बेटा फिक्र ना कर, खुदा जो है वो खुद अपने लिए बड़ा मुहैया करेगा। उसके ज़हन में जब से वो घर से निकला है, उसके ज़हन के अंदर ये बात मौजूद थी कि खुदा खुद मुहैया करेगा। लेकिन जब तक मुहैया नहीं किया गया, जब तक वो कुर्बानी के उस बर्रे तक पहुंचा नहीं, तब तक वो उस बात को फॉलो करने के लिए तैयार था और करता ही गया स्टेप बाय स्टेप जो खुदा ने उसको कहा था। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। हम जीते जी क्या चाहते हैं? कहें अब्राहम की बरकतें। जीते जी क्या चाहते हैं? अब्राहम की बरकतें। और मरने के बाद अब्राहम की गोद। लेकिन क्या मैं और आप, हम सब इस बात को चेक करेंगे, उसके अहकामात पूरा करने के लिए अब्राहम जैसे काम करते? उसका इकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, वन एंड ओनली। इंग्लिश में लिखा है ओनली, सिर्फ एक ही। ओनली हो क्या नहीं, ओनली 500, यानी सिर्फ 500 रुपये, यदि कीमत सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ कहने, सिर्फ एक ही वाला बेटा है, एक ही बेटा है। और यहाँ पर सारा का जिक्र भी नहीं। सुबह सवेरे वो उठ गए, सुबह सवेरे उठ के और हुक्म भी ऐसा पूरा करने जा रहा है जो एक बाप के लिए करना, सोचना, समझना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक लफ्ज दोहराया था, सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पर पहुंचे जो खुदा ने उसे बताई थी। आज खुदा के लोग, मसीही लोग या और भी लोगों को देख लें, वो सारी बरकतें अब्राहम की लेना चाहते हैं लेकिन चलना नहीं चाहते। उसके साथ स्टेप बाय स्टेप जो कुछ खुदा कहता है वो करना नहीं चाहते। जैसे अगर अब्राहम के अंदर ये ईमान था, ये सोच थी, ये ख्याल था कि खुदा खुद मुहैया करेगा, लेकिन उसको चलना पड़ा। वो घर से निकला है पूरी तैयारी के साथ, अपने नौजवानों को भी लिया, गधों को भी लिया, और एक वक्त आया उन नौजवानों और गधों को सेपरेट कर दिया, साइड पर कर दिया, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे अगर वो नौकरों के सामने ऐसा करता तो शायद नौकर रोक लेते, शायद नौकर उसके ईमान में गैप डालने की कोशिश करते, शायद उसको ईमान से हटाने की कोशिश करते। इसीलिए उसने गधों को भी छोड़ दिया, नौकरों को भी छोड़ दिया, और नौकरों से कहते हटाओ नहीं तो तक काम किया अगे जो काम मैं करन जा रहा ना वो त्यारे कोई वेख्या नहीं जाना। इस तो पहला कि तुसी मेरे को और मैं मेरे ईमान में कमजोर करो, तुसी इत्थे ही खलो, मैं जाना तो कुर्बानी जाने, मैं जाना तो खुदा का हुक्म जाने। हुक्म की तकमील करने के लिए, हुक्म को पूरा करने के लिए वो सुबह सवेरे उठा है, और जितनी चीजें उसको रिक्वायर्ड है वो सब कुछ ली। उसने कोई दुनिया का और काम नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे रात को बात हुई है और सुबह सवेरे उठकर आप बताएं अब्राहम बेला सी या काम वाला दसो, अब्राहम नौकरी का दस नहीं तो क्या था फिर, कैसे खाता भी? अब्राहम का अपना काम, अपना कारोबार, उसके पेड़, बकरियां, नौकर चाकर सब कुछ थे। आपकी सोच है कि वो कितना बड़ा शख्स था। उसके बहुत जबरदस्त फोन था, उसके मालूम मुताबिक बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन उठते ही
اس نے فکر کس بات کی؟ خدا کے حکم کو پورا کرنا. صبح سویرے اٹھا, چیزیں لی, نوکروں کو لیا, بیٹے کو لیا, لکڑیوں کو لیا. لکھا ہے لکڑیاں اس نے چیری, چروائی نہیں, خود چیری, خود جا کر چیری اور چلنا شروع کر دیا. اور حکم بھی بڑا سخت ہے. اس کو پتا ہے کہ خدا مجھے اسمار ہے, اس کو پتا ہے جس خدا کے ساتھ میں چل رہا ہوں. لکھا ہے آگے چلتے, وہ آگے چلتے ہی گئے, تب تک وہ چلتا گیا جب تک وہ خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہے, تب جب تک اس کے لیے برہ مہیا نہیں کر دیا گیا جو اس کا ایمان تھا. جب تک اس نے اس ایمان کو حاصل نہیں کر لیا تب تک وہ حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہے. سب کہیں گے ہاللیلویا, ویسے کہیں گے ہاللیلویا. میں اور آپ اگر ہم بھی برکتیں لینا چاہتے ہیں تو پھر قربانیاں تو دینیاں پڑیں. پھر قربانیاں جو ہیں وہ تیری پڑے گی. اور ان قربانیوں کے لیے تیاری, ان قربانیوں کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے وہ کر رہا تھا ویسے اگر ایمانداروں کا باپ آج ابراہیم کو کہا جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہا جاتا. اس کو اسی وجہ سے ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی جتنے بھی ایماندار ہیں اس کا ایمان ان سے کہیں بڑھ کر اپنے بیٹے کو دریغ نہیں کیا. خدا کہتا ہے تم اس سے ڈرتا ہے. ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ ڈرنے سے مراد فرما برداری ہے. ڈرنے سے مراد خدا کے احکامات کو پورا کرنا ہے. آج بے شک وہ قربانیاں نہیں ہیں, وہ حکم نہیں ہے, وہ سارا کچھ نہیں ہے. لیکن ہر دور کے اندر, جیسے آج فضل کا دور ہے, ہر دور کے اندر خدا اپنے لیے الگ احکامات رکھتا آیا, بدلتا آیا چیزوں کو. ہر زمانے کے اندر, ہر دور کے اندر الگ قانون تھا. کسی کے اندر کچھ قانون تھا, کسی کے اندر کچھ قانون تھا. ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے برے بچڑے دیتے تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ وہ قربانی ختم ہو گئی مسیحوں کے لیے. اور آج وہ خدا یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان رکھتے فضل کے دور پر. اسی طرح پہلے بپتسمے کا نہیں تھا, پہلے توبہ کا نہیں تھا, پہلے یہ حکم نہیں تھے. اور نئے احکام میں آ کر جیسے یوحنا رسول آیا, یوحنا رسول سے آ کر یہ قربانیاں ختم ہو گئی, بپتسمے ختم ہو گئی اور بپتسمہ لاگو ہو گیا, توبہ لاگو ہو گئی, حکم لاگو ہو گیا. خدا کا اب یہ حکم ہے کہ جو کوئی ایمان لائے, جو کوئی ایماندار بننا چاہتا ہے, ابراہیم کی برکتیں لینا چاہتا ہے. کس طرح سے لازر جو ہے وہ ابراہیم کی گود میں چلا گیا. کلام میں لکھا اس نے توبہ کی. اور جو امیر آدمی تھا اس کے بارے میں لکھا ہے, وقت 5 بھائیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی. وہ کیسے آئیں گے ابراہیم کی گود میں؟ یہ وہی ابراہیم ہے جس کے بارے میں میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں. دوسری بات, خداوند کی بتائی ہوئی جگہ. خداوند جگہ بتاتا ہے جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں. ہر ایک جگہ پر قربانی نہیں گزرانی جاتی. ہر ایک جگہ پر آپ اپنی مرضی سے قربانی نہیں گزار سکتے. آپ کی ایک خاص جگہ ہے, وہاں پر ہی آپ کی قربانی گزارنی. اور جب وہاں پر آپ پہنچیں گے قربانی گزارنے کے لیے تو جو کچھ آپ کو ریکوائرڈ ہے خدا مہیا کرے. آج ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں کون سی قربانی کہاں پر گزرانی. لوگوں کو اس بارے میں گائیڈ لائن نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چل نہیں رہے. جب خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا آٹومیٹکلی بتائے, خدا ذہنوں کو کھولے گا, پیاروں کو کھولے گا اور ہمارے لیے چیزوں کو مہیا کرے گا. سب کہیں گے ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا. اس مینڈے کو پکڑا. یہ مینڈا کہاں پر تھا؟ کہ یہ کھلا کرتا تھا بھائی. اگر کھلا کر لیا ہوتا کیا پڑا کہاں سے کام کو پہاڑ کو دیکھ کر ساتھ شروع والے کہاں. لیکن خدا نے کیسا انتظام کیا, اس کو پھنسا ہی دیا تاکہ ان مگر بھی نہ بچنا پڑے. آرام نہ ہو گیا, سینگ لکڑیاں تھوڑی سینگ کٹے بنیا لے آ کے قربانی. سب کہیں گا ہاللیلویا. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ابراہیم نے جو کچھ کیا وہ آج کا میسج. اگر ہم اس کی برکتیں لینا چاہتے ہیں, اس کی طرح ابراہیم کی گود میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر جو کچھ اس روئے زمین پر ہم خدا کے احکامات کو پورا کرتے ہیں پھر ہمیں وہ برکتیں بھی ملے گی. بے شک ٹائم لگ جاتا ہے, ابراہیم کو بھی ٹائم لگا نہیں لگا. بیٹا لینے کے لیے 25 سال لگے اور پردہ مہیا کروانے کے لیے بھی 3 دن تک سفر کرتا ہے. اپنے دل سے پتھر رکھ کے منڈے کو قربان کرنے جا رہے, اپنے منڈے کو اکلوتے پیارے ایک کی. برکت خدا سے بھی لینا آسان نہیں ہے اور دنیا سے بھی کچھ لینا آسان نہیں ہے. دنیا بھی کہتی ہے کچھ کرو تو پھر ہی کچھ ملے گا, خدا بھی کہتا ہے کچھ کرو تو پھر ہی ملے گا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں خدا مہیا کرے گا. عید بھی اس پر بنے ہوئے یہوہ یری پر, اور یہ یہوہ یری کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے ابراہیم نے ہی رکھا. 4ویں آیت میں لکھا ہے ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. یعنی آج تک یہ کہاوت ہے, آج تک کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے. کس کے پہاڑ پر؟ کس کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے؟
हैं खुदावन के पहाड़। किसके पहाड़ पर? लेकिन खुदावन के पहाड़ पर तो जाना पड़ेगा। खुदावन के पहाड़ पर पहाड़ और भी हैं, लेकिन मुहैया सिर्फ कहता है खुदावन के पहाड़ पर ही किया जाए। और पहाड़ भी हैं, लेकिन मुहैया अगर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ मुहैया हो, तो फिर हमें चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, हुक्म को पूरा करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को साइड पर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को, कुछ आदतों को, कुछ बातों को, कुछ ख्यालों को हमसे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। तब जाकर हम खुदा की जो अब्राहम की बरकतें हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं। अपने आप को बात करते हैं सर्वोच्च और चंद लम्हे इन बातों पर सोचिए, अपने आप को चंद लम्हे सोचने के लिए तैयार और अपने आप चेक करें कि आप किस तरह से खुदा के साथ चलते हैं। कलाम में लिखा चलते 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 बरकतें मिलती हैं, रुकने वालों को नहीं, गिरने वालों को नहीं, और गिरे हुओं को भी नहीं। गिरे हुओं को उठाता जरूर है, खड़ा करता है, लेकिन बरकतें नेमतें खुदा चलने वालों को, जैसे जैसे आप खुदा के साथ चलते रहते हैं, खुदा के साथ कनेक्ट रहते हैं, खुदा आपको हुक्म देता रहता है और आप हुक्म पूरे करते रहते हैं, तो याद रखें खुदा आपकी जिंदगी में बरकतों को जारी करेगा। और मरने के बाद भी हालेलुया आप एक अच्छी जगह पर हो। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, अगर ना होते तो वो मैं तुमसे कह देता हूँ। ग्लोरी चीज वो चाहता है कि मैं और आप उसकी अधूरी करें, उसके साथ चलें और उन्हें जिस बरकतें जो खुदा हमें देना चाहता है उनको हासिल करें। आए अपने आप को चेक करें और याद करें, सोचें आपके लिए पहला हुक्म क्या, पहले स्टेप से शुरू करना पड़ेगा, फिर खुदा के पहाड़ पर पहुंचे। अगर आपने तौबा की है तो आपने पहला स्टेप पार कर लिया, बपतिस्मा ले लिया है दूसरा स्टेप पार कर लिया, रोज गुरस पा लिया है तीसरा कर लिया, उसके बाद अगली जिंदगी जो है वो आपकी खुदा की रहनुमाई, रोज गुरस की रहनुमाई में गुजरती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और अगर कहीं पहले हुक्म पर रुके हैं तो आए पहले स्टेप को आज पार करने के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, बैप्टाइज होने के लिए तैयार हो, रोज गुरस पाने के लिए तैयार हो। आज के ज़माने के अंदर, दौर के अंदर, फजल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के आने पर ये हुक्म जारी हो चुका है कि जो कोई ईमान लाए, जो ईमानदार बनना चाहे, जो चाहे कि मैं ईमानदारों की लिस्ट में आ जाऊं, जो चाहे कि मैं जो ईमानदारों का बाप इब्राहिम है मैं उसका बेटा कहला सकूं और उसकी बरकतों को हासिल कर सकूं। हालेलुया। और उस तमसील के मुताबिक जो यीशु मसीह ने कही कि बाप इब्राहिम की गोद में लाकर गया, अगर आप भी और मैं भी उस जगह की तमन्ना रखते हैं, आरज़ू रखते हैं, तो मुझे और आपको भी उस ईमान के पीछे चलना पड़ेगा जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ग्लोरी, चलते चलते ये सब कुछ होगा। आप चलना शुरू करें, खुदा आपकी जिंदगी में सारी राहों को खोले, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है आप आजमाए जा रहे हैं, हो सकता है आप टेस्टिफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट का वक्त जो होता है वो मुश्किल होता है, आइश का वक्त जो